سر دیکھیں آپ لوگوں نے ایک ٹرینڈ چلایا، آپ نے نہیں، آپ کی وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو شتر بے مہار آپ کا جو بریگیڈ ہے، اس نے ٹرینڈ چلایا تھا کہ گولی کیوں چلائی. ٹھیک ہو گیا سر. اور ابھی چند دن پہلے جو ہے آپ ہی کے علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ اس موقع پہ موجود تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ گولی کیوں چلائی، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں، اور آپ ہی کے وہ بڑے اچھے جو ہے وہ ٹلٹرڈ ہے آپ کی جانب، ایک جرنلسٹ ہیں، تو ان کو جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے جو گولی فائرنگ کی تھی وہ انہوں نے ہوا میں کی تھی، اسی طرح اشارہ کر کے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس طرح کر کے فائرنگ ہوتی تو میرا ایک بھی بندہ نہ بچتا. اور انہوں نے قسم کھا کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی کہ فائرنگ انہوں نے ہمیشہ ایسے، انہوں نے فائرنگ اس طرح کی، ایسے نہیں کی. لیکن آپ کی کیا سوشل میڈیا کی جو ٹیم تھی سر، کیا انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا؟ اچھا، پہلے تو آپ کی بات بڑی زبردست ہے اور بڑا اچھا کویسچن بھی ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ گولی کیوں چلائی، یہ کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ چلائی نہیں تھی؟ آپ کو نہیں پتا کہ سر وہاں پہ دو بے سو گناہ دو سو اور اسی کھوسا صاحب نے کہا 280 بندے مرے. نہیں، اس میں جو سر سن لیں، ریکارڈ اب سر نہیں، سر سن لیں، سر ایک منٹ ٹھہر جائے. کھوسا صاحب کو بھی آپ ڈسون کر رہے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، کھوسا صاحب کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے بیان ان کا سنا ہی نہیں ہے. شیخ وقاص نہیں سنا نا، بہت اچھی میں نے بات ان کا ہے بیان نہیں سر، سنا. یہ بہت اچھی بات ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ یہ سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ اس کو بھی ڈسون کر دیں. آپ کے جو اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ 20 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، آپ ان کو بھی ڈسون کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ بیانات نہیں سنے تھے. ٹھیک ہے، ایگری سر، پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا سر سمجھ آ گیا. ڈسون نہیں کر رہا، اس میں بندے مرے سر ہمیں، اور جب آپ نہاتے لوگوں کے اوپر کیا مانگ رہے تھے وہاں پہ اپنا وہ جو آئین ان کو آتی ہے اب وہ احتجاج کی اور ان کو آپ پرووکیٹ کر رہے ہیں نا موقع کے اوپر. کلار صاحب مرچ مسالہ ڈالنا، سر مرچ مسالہ ڈالنا ہمارا کام ہے، پولیٹیشنز کا کام نہیں ہے. پولیٹیشین پولیٹیشن کا کام ہوتا ہے لڑائی کو ختم کرنا، پولیٹیشن کا کام ہوتا ہے مفاہمت کو بڑھانا. آپ سر عوام کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب فائرنگ ہوئی ہے، ہم نے کبھی نہیں سر کیا. 250 بندہ مر گیا، اللہ معاف کرے 200 سے زیادہ بندہ مر گیا. وہاں پہ کوئی بندہ نہیں مرا سر جی آپ چلے، میں اسی پہ آتا ہوں. لیکن سر ابھی طارق مسعود بھٹی صاحب نے سر مجھے جوائن کیا ہے. آپ سابق ایم پی ہیں بلوچستان اسمبلی کے. سر آپ کو پروگرام میں بہت بہت ویلکم کرتے ہیں سر، اور ڈیرہ بھگتی سے آپ کا تعلق ہے. جی سر، چودھری صاحب ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ونگ کے حوالے سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے، تو آپ کا بھی تو سوشل میڈیا ونگ ہے سر. آپ کا سوشل میڈیا ونگ اتنا سٹرونگ تو بالکل نہیں ہے جتنا کہ تحریک انصاف کا یا کسی اور جماعت کا ہے. اور سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی کلار صاحب نے، وہ بالکل ماننے والی بات ہے. جو بات سچ ہے وہ بالکل اس کو ماننا بھی چاہیے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی آر نہیں ہونی چاہیے ہمیں، کہ پاکستان میں اگر سب سے بڑی اگر ایک ایسی پولیٹیکل جماعت جس کا سوشل میڈیا جو سوشلی بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہ ہماری تحریک انصاف ہے. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو صاحب جو ہے، کیونکہ جماعت بہت بڑی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، لہٰذا وہ شتر بے مہار جو مرضی کام کرتا جائے. تو سر یہی چیزیں جو آپ کی جماعت کی جانب سے کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی سر؟ کیا آپ لوگوں نے اپنا اس پہ کٹ لگایا ہوا ہے؟ چاہے آپ بے شک تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں آپ لوگ باہر نکال رہے سر؟ سر ہمارا سوشل میڈیا بالکل حقیقت پہ بات کرتا ہے، اس میں کوئی بناوٹی یا جھوٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. اب پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائے تو ایک ان کی خاتون پکڑی گئی، جس کے سینکڑوں جعلی اکاؤنٹ تھے. جعلی اکاؤنٹس پہ زیادہ سوشل میڈیا چل رہا تھا ایک میسج کرنے سے، اور یہ سب سے بڑی جماعت پھر سوشل میڈیا پر ہی بن کے رہ گئی نا. صحیح. حقیقت میں تو پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے، وہی عوام کی خدمت کر رہی ہے اور وہی کاموں کو دیکھ رہی ہے، وہی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی نہیں، وہ بھی والنٹیئر ہے، اور نہ ان کو کوئی ایسی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ کوئی خوف و ہراس پبلک میں پھیلائیں یا کوئی بات بنائیں. ہم صرف پاکستان مسلم لیگ صرف ترقی کو مانتی ہے اور اس پہ کام کرتے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. ہم کسی میں انتقامی کارروائی میں نہیں لگے ہوئے. ہم نے کسی گورنر اس کی دیواریں گرانے کا حکم نہیں دیا. ہم نے ایجوکیشن پہ کام کریں گے، پبلک کے لیے کام کریں گے. ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. طارق مسعود صاحب ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ساری، اگر میں دیکھتا ہوں تو بلوچستان کا جو اس وقت جو ایشو ہے وہاں پہ بھی سوشل میڈیا جو تھا اسی نے، یا سوشل میڈیا جو اس وقت موجود ہے اس نے بھی بہت زیادہ مسائل کو بڑھانے میں اس کا بھی ایک ہاتھ ہے. اور خاص طور پر اگر میں دیکھتا ہوں تو بی ایل اے کی جانب اگر میں دیکھتا ہوں تو رائٹ ناؤ پاکستان مخالف اور چائنا مخالف بہت ساری ابھی جو ہے وہ اس کی
जो थी ट्रिब्यून की भी एक पूरी रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने मेंशन किया है, रिपोर्ट्स को भी उन अकाउंट्स को भी मेंशन किया है और साथ में वो तमाम चीजें जो भी मेंशन की हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या अगर हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की अगर रेगुलेटरी इसके ऊपर लगा दी जाती है तो क्या ये आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी है या मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है सर? देखिए, ये मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ। ठीक है, ये बेलगाम और बेबहार हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये ट्रेंड जो है मेरा ख्याल है पीटीआई के दौर में आया, इससे पहले बेहतर था। पीपल्स पार्टी का दौर था या नून लीग पार्टी का दौर था। देखें, सोशल मीडिया में इसको बड़ा मिसयूज़ किया गया है और पाकिस्तान मुखालिफ मवाद हमारे जहनों में भरा गया है। जो नौजवान नस्ल है उनके जहन ख़राब किए गए। अब इस वक्त मैं खुद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी जी, हमारा मिशन भी ये है कि हम न्यू जनरेशन जितना भी है उनको ग्राउंड्स तक लेके आए, सही, उनको इन मोबाइल से निकालें। इस मोबाइल ने न्यू जनरेशन का हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें, अभी इस वक्त मैदान जो है वो वीरान हो चुके थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का विजन है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल रिजल्ट्स भी दिए। और जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, बलूचिस्तान में मैं खुद डेरा बुगटी से ताल्लुक रखता हूं, बिल्कुल, और मुझे पता है कि बीएलए कैसे काम कर रही है। हमने खुद 40 साल जो लोग लड़ रहे थे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, मैंने सरेंडर कराए। सही, वो जब नीचे आए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हमें गुमराह किया गया। सही, और जो 40 साल बंदा लड़ रहा था उसका नाम वली मोहम्मद उर्फ हाजी कलाती था। हाजी कलाती, बिल्कुल बिल्कुल, यूबीएल का कमांडर था। बिल्कुल बिल्कुल। अब 40 साल बाद मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा कमबख्त, तुमने 40 साल एक उम्र होती है, तुमने ज़ाया किए। चलो हम फर्ज करते हैं कि जिस जिद्दोजहद तुम कहते हो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए हम लड़ रहे थे। देखिए, ये इस्तेमाल किए गए सरदारों और नवाबों से, ठीक है, नवाबों ने इस्तेमाल किए। बलूचिस्तान का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, कौन सा सरदार है, कौन सा नवाब है जिसको बारी नहीं मिली? सबको मिली है सर। चीफ मिनिस्टर नहीं बना। आप मुझे बताइए, सर सारे गवर्नर बने हैं, सारे क्या चीफ मिनिस्टर रहे क्या हैं सर। उनको पंजाबियों ने रोका था कि आप अपने इलाके में काम ना करें, अपने लोगों को डिप्राइव रखें? ये नाजरीन, ये देखिए, एक ट्रू जो है वो सन ऑफ द सॉइल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान डेरा बुगटी से जिनका ताल्लुक है, जिसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर हमारे और प्रिंट मीडिया के ऊपर तो इतना नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा एक ही बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड इलाका और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो डेरा बुगटी को पहुंचाया है। वहां से एक शख्स जो जिसकी रूट्स डेरा बुगटी की हैं और वो वहां से बैठ के हमारे साथ इस वक्त लाइव प्रोग्राम के अंदर ये बता रहा है कि ये तमाम के तमाम मसाइल जो हैं वो वहां के लोकल लोगों के पैदा करते हैं। स्टेट का और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का इसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल बिल्कुल नहीं है। जी तारिक साहब। जी देखिए, सबको चांस मिला है। उनने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया, यहाँ से पैसा उठा के बाहर इन्वेस्ट किया। हाँ, एक हमारा पॉलिटिकल स्टांस जरूर है। मैं खुद पॉलिटिकल आदमी हूँ। जी जी बिल्कुल। असेंबली में खड़े होकर हम एक बात करते हैं कि जी पंजाबी ने हमारे ऊपर जुल्म किया, पंजाबी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली, ये हमारा पॉलिटिकल स्टंट ठीक हो गया।